أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. ان آیات کا پہلے ساری آیات کا ترجمہ سن لیں، پھر ایک ساتھ اس کی تشریح آ جائے گی. الذین، جن لوگوں نے
استجابو قبول کیا للہ اللہ کا والرسولی اور رسول من بعد ما اصابہم جو انہیں پہنچا، یعنی جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا جو ان کو پہنچ چکا تھا۔ کیا؟ القرح زخم، للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جو انہوں نے نیکی کی، منہم ان میں سے، واتقوا اور پرہیزگاری کی، اجر عظیم ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ الذین وہ لوگ جو قال لہم کہا ان کے لیے، الناس لوگ، ان الناس کہ بے شک لوگ، قد جمعوا جمع کیا ہے، لکم تمہارے لیے، فخشوہم پس ان سے ڈرو، فزادہم تو زیادہ ہوا ان کا، ایماناً ایمان، وقالوا اور انہوں نے کہا، حسبنا کافی ہے، اللہ اللہ، ونعم الوکیل اور کیسا اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا پھر وہ لوٹے، بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل اور فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ اللہ کی رضا کی، واللہ اور اللہ تعالی ذو فضل فضل والا ہے، عظیم اور بڑا۔ انما اس کے سوا نہیں، ذالکم الشیطان یہ تمہیں شیطان، یخوف ڈراتا ہے، اولیاءہ اپنا دوست، فلا تخافوہم تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی اور مجھ سے ہی ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ ان ساروں کا ترجمہ ایک بار پھر اکٹھا سن لیں کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، اس کے بعد کہ وہ زخمی ہو چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے بھی خوبی کے ساتھ کام کیا اور جو تقوی کی راہ چلے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ ہیں جن کو لوگوں نے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے خلاف بہت طاقت اکٹھی کی ہے، تو ان سے ڈرو، تو اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ بولے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ لوگ واپس آئے اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر، ان کو کوئی گزند یا نقصان نہیں پہنچا، اور یہ اللہ کی خوشنودی کے طالب ہوئے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ان آیات کریمہ میں جنگ احد میں اور اس کے بعد پیش آنے والے بعض حالات کی طرف اشارے ہیں، اور مقصود ان سے مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور سرفروشی کے رویے کو واضح کرنا ہے، جو مسلمان کا اصل سرمایہ اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔
اور مقصود یہ بھی ہے کہ ان واقعات سے اس حقیقت ابدی کی تائید ہو جائے جس کا ذکر ان آیات کریمہ سے پیشتر یعنی پہلے والی آیات کریمہ میں کیا گیا ہے۔ جن واقعات کی طرف اشارے فرمائے گئے ہیں ان کی تفصیل سیرت کی مختلف کتابوں میں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکہ احد کے دوسرے دن یعنی یکشنبہ 8 شوال 3 ہجری کو علی الصبح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو مارکہ احد میں موجود تھا۔ تاہم عبداللہ بن ابی نے اجازت چاہی جو منافقین کا سردار تھا کہ آپ کا ہم رکاب ہو، مگر آپ نے اجازت نہ دی۔ ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چوٹ، غم سے نڈھال اور اندیشہ و خوف سے دوچار تھے، لیکن سب نے بلا تردد سر اطاعت خم کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی اجازت چاہی جو جنگ احد میں شریک نہ تھے، حاضر خدمت ہو کر عرض ہوئے، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت رہوں، اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر روک دیا تھا، لہٰذا آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ اس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ پروگرام کے مطابق رسول اللہ مسلمانوں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر خیمے لگا دیے۔ قیام کے دوران معبد بن ابی معبد خزاعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک ہی پر قائم تھا لیکن رسول اللہ کا خیر خواہ تھا، کیونکہ خزاعہ اور بنو ہاشم کے درمیان حلف یعنی دوستی اور تعاون کا عہد تھا۔ بہرکیف اس نے کہا کہ اے محمد، آپ کو اور آپ کے رفقاء کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ واللہ ہم پر سخت گراں گزری ہے۔ ہماری خواہش تھی کہ اللہ آپ کو بعافیت رکھتا۔ اس اظہار ہمدردی پر رسول اللہ نے اس سے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے۔ ادھر رسول اللہ نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا کہ مشرکین مدینے کی طرف پلٹنے کی بات سوچیں گے وہ بالکل برحق تھا۔ چنانچہ مشرکین نے مدینہ سے 36 میل دور مقام روحہ پر پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی، کہنے لگے تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ ان کی شوکت و قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی ان کے اتنے سر باقی ہیں کہ وہ تمہارے لیے پھر درد سر بن سکتے ہیں، لہٰذا واپس چلو اور انہیں بالکل ختم کر دو۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سچی رائے تھی جو ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی جنہیں فریقین کی قوت اور ان کے حوصلوں کا صحیح اندازہ نہیں تھا۔ اسی لیے ایک ذمہ دار افسر صفوان بن امیہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا، لوگوں ایسا نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان غزوہ احد میں نہیں آئے تھے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے، لہٰذا اس حالت میں واپس چلے جاؤ کہ فتح تمہاری ہے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مدینے پر چڑھائی کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن بھاری اکثریت نے یہ رائے قبول نہیں کی اور فیصلہ کیا کہ مدینے واپس چلیں گے۔ لیکن ابھی پڑاؤ چھوڑ کر ابو سفیان اور اس کے فوجی ہلے بھی نہیں تھے کہ معبد بن ابی معبد خزاعی پہنچ گیا۔ ابو سفیان کو معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا، معبد، پیچھے کی کیا خبر ہے؟ معبد نے پروپگنڈے کا سخت اعصابی حملہ کرتے ہوئے کہا، محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں۔ ان کی جمعیت اتنی بڑی ہے کہ میں نے ویسی جمعیت کبھی دیکھی ہی نہیں۔ سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ احد میں پیچھے رہ جانے والے بھی آ گئے ہیں، وہ جو کچھ ضائع کر چکے ہیں اس پر سخت نادم ہے، اور تمہارے خلاف اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال دیکھی ہی نہیں۔
ابو سفیان نے کہا ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ معبد نے کہا واللہ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے یا لشکر کا ہر اول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پر پلٹ کر حملہ کریں اور ان کی جڑ کو اکھاڑ کر رکھ دیں۔ معبد نے کہا ایسا نہ کرنا، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان پر گھبراہٹ اور رعب طاری ہو گیا اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ مکہ کی جانب اپنی واپسی جاری رکھیں۔ البتہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو تعاقب سے باز رکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پروپگنڈے کا ایک جوابی اعصابی حملہ کیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابو سفیان کے پاس قبیلہ عبد القیس کا ایک قافلہ گزرا۔ ابو سفیان نے کہا کیا آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد کو پہنچا دیں گے؟ یہ میرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو عکاظ کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشمش دوں گا جتنی آپ کی یہ اونٹنی اٹھا سکے گا۔ ان لوگوں نے کہا جی ہاں۔ ابو سفیان نے کہا محمد کو یہ خبر پہنچا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقا کی جڑ کاٹ دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ حمراء الاسد میں رسول اللہ اور صحابہ کے پاس سے گزرا تو ان سے ابو سفیان کا یہ پیغام کہہ سنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو۔ مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کی ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس ایمانی قوت کی بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہیں چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان آیات کا پس منظر پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جملے میں پروردگار نے صحابہ اکرام کے حوالے سے دو باتوں کا اعتراف فرمایا ہے۔ پہلی یہ بات کہ جب رسول اللہ نے مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ ہم نے قریش کے لشکر کے تعاقب کے لیے نکلنا ہے تو ان میں سے کسی شخص نے تعمیل حکم میں انکار تو دور کی بات ہے سستی سے بھی کام نہیں لیا، بلکہ ان میں سے ایک ایک فرد لبیک کہتا ہوا تعمیل حکم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور دوسری بات جس کا اعتراف فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ یہ تمام وہ لوگ تھے جو ایک روز پہلے زخموں سے گھائل ہو چکے تھے، جو ہتھیار اتار کر مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے کہ ان پر دو طرفہ حملہ ہوا۔ پیادہ فوج نے ان کو تلواروں پر رکھ لیا اور سواروں نے انہیں گھوڑوں کے سموں تلے روند ڈالا۔ بہت بڑا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس کے باوجود یہ تاریخ کا عجیب واقعہ ہے کہ ایسی زخمی اور غم و اندوہ میں دبی ہوئی فوج نے تعمیل حکم میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ نیپولین کی جنگوں کے حالات پڑھ لیجئے، کتنی دفعہ اس کی فوج نے تنگ آ کر نیپولین پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ تیمور لنگ کی فوج نے اپنے ملک کی طرف واپسی کے لیے شدید اصرار کیا اور آگے بڑھنے میں پسو پیش کرتے رہے۔ سکندر کی فوج میں بھی ایسے واقعات کی کمی نہیں، لیکن یہ عجیب خدائی فوجدار ہیں کہ بیساکھیوں کے سہارے چل کر اپنے سے کئی گنا طاقتور فوج کے مقابلے میں جانے کے لیے لبیک کہہ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو دنیا میں انقلاب لانے کے لیے منتخب کرتا ہے تو اس کا ہراول دستہ ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس جذبے کے بغیر بڑی سے بڑی فوج بھی کرائے کی فوج سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ حکم خدا اور حکم رسول میں واجب الاطاعت ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ یہاں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ فرمائیے جو اس جملے کے بین السطور میں جھلکتی ہے، وہ یہ کہ قریش کے تعاقب میں نکلنے کے لیے مسلمانوں کو حکم اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا۔ اللہ نے نہیں، کیونکہ اس کا قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں، لیکن یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں لبیک کہا۔
इसका मतलब यह है कि उनकी निगाहों में जिस तरह कुरान करीम की आयत वाजिब तामील थी और कुरान करीम के एक एक हुक्म पर वो सर तापा अमल रहते थे, यही हैसियत उनकी निगाहों में अल्लाह के रसूल की थी। वो अल्लाह और रसूल के हुक्म में कोई फर्क करना ना जानते थे। और कुरान करीम ने इस रवैये की तहसीन फरमाकर उसे शरीयत का एक लाजमी हिस्सा बना दिया और क़यामत तक उन लोगों के लिए कोई मौका बाकी नहीं रहने दिया जो सिर्फ कुरान पाक के अहकाम की अतात को तो वाजिब और फर्ज समझते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह के अहकाम की अतात को सरबराह ममलकत की अतात के बराबर करार देते हैं। हुस्न अमल और तकवा अजर अजीम की जमानत है और लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम से तमाम वो लोग मुराद हैं जिनका जिक्र पहले जुमले में है, जो कुरैश के ताक़ुब में आपके हम रकाब हैं। उनमें से एक एक फर्द एहसान और तकवा की चलती फिरती तस्वीर है, लेकिन आने वाली दुनिया के लिए उनके रवैये की तहसीन के बाद बतौर उसूल ये बात फरमाई कि अल्लाह के यहाँ सिफात में मरातिब हैं, लेकिन वो दर्जा और मर्तबा जो अजर अजीम का मुस्तहिक साबित होता है वो है जिसमें एहसान भी हो और तकवा भी। एहसान से मुराद यह है कि जान निसारी और फिदाकारी के अमल को इस कदर बेहतर अंदाज में बरूए कार लाना कि हर देखने वाला ये कहने पर मजबूर हो जाए कि अमल की इससे बेहतर और खूबसूरत शक्ल शायद मुमकिन नहीं। अपनी पूरी सलाहियतों को इसमें निचोड़ देना और इखलास में किसी किस्म का शाइबा न आने देना। और तकवा से मुराद ये है कि ईमान व अमल में निफाक की जितनी अलाइशें भी तसव्वुर में लाई जा सकती हैं, उनमें से एक एक अलाइश से परहेज करना मसलहतों का गुबार उड़कर भी ईमान व अमल की खूबसूरती को गदला न सके, मफादात का कोई हवाला उस पर असर अंदाज न हो सके। जो ईमान व अमल इस तरह निफाक की तमाम अलाइशों से पाक होगा, उसका इखलास अमल में सही बलीग की आखिरी हदों का छूने लगेगा। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने सिर्फ अजर ही नहीं बल्कि अजर अजीम रखा है। कायदा यह है कि किसी भी चीज का अजीम होना कहने वाले की हैसियत के मुताबिक होता है। जब गरीब आदमी किसी से ये कहता है कि अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें उसका बहुत बड़ा मुआवजा दूंगा, तो वो मुआवजा उसकी अपनी हैसियत के मुताबिक होगा। लेकिन यही बात जब किसी अमीर आदमी के मुंह से या बादशाह के मुंह से निकलती है तो मुआवजे की वसअत कहीं से कहीं पहुंच जाती है। एक मशहूर रिवायत है और कहा यह जाता है कि नवाब अब्दुर्रहीम खान खाना के पास एक आलिम दीन बैठे थे। उन्होंने नवाब से कहा कि मैंने आज तक 1,00,000 रुपए का ढेर नहीं देखा। नवाब ने हुक्म दिया कि हमारे सामने 1,00,000 रुपए का ढेर लगा दिया जाए। उस जमाने में नोट नहीं, चांदी के रुपए चलते थे। ढेर लगाया गया तो एक टीला बन गया। आलिम दीन ने ताज्जुब से देखा और खुश होकर कहा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है 1,00,000 का ढेर देखने को मिला। वो देख लेने को भी बहुत बड़ी बात समझ रहे थे। नवाब ने यह सुनकर खजांची को हुक्म दिया कि 1,00,000 रुपया इन्हें दे दिया जाए। वो 1,00,000 रुपया उन्हें मिल गया तो नवाब ने कहा, अल्लाह जैसे करीम का सिर्फ 1,00,000 रुपया देख लेने पर शुक्र बजा लाना कोई माना नहीं रखता। अब आपको मिल गया है तो अब शुक्र बजा लाइए। तो खैर एक बात भी है, इस वाक़े से आप अंदाजा कर सकते हैं कि किसी चीज के बड़ा या छोटा होने पर असल अहमियत कहने वाले की होती है। यहाँ परवरदिगार जिस अजर को अजीम करार दे रहे हैं उसका अंदाजा भी परवरदिगार ही कर सकते हैं, क्योंकि मखलूक के बस में नहीं कि वो परवरदिगार के जूदो अता का अंदाजा कर सके। दूसरी आयत करीमा में जिन असहाबे एहसान व तकवा को पहली आयत करीमा में बयान फरमाया गया है, उन्हीं के एक और इम्तिहान का जिक्र फरमाया जा रहा है कि ये जख्मी और महदूद तादाद में लेकिन शुजात और वजाहत की अलामत अभी घर से निकलने नहीं पाए या रास्ते में है कि उन तक अफवाहें पहुंचना शुरू हो गई। इसकी तफसील
ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن الناس کے لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک شخص جو ابو سفیان کا قاصد بن کر آیا تھا، اس نے تنہا مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ الناس کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو لوگوں کی جنہیں قریش کی طاقت اور قوت کے بارے میں مبالغہ امیز افواہیں پھیلانے پر لگایا گیا تھا۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ افواہیں پھیلانے میں بے مزد بھی چاکری کرتے ہیں، جو سنتے ہیں آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ تو قریش کے زر خرید ہوں گے اور کچھ لوگ اپنی عادت کے مطابق ان میں شامل ہو گئے ہوں گے۔ نتیجتاً ایک بڑی تعداد نے مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی اور نہ جانے کیسی کیسی مبالغہ امیز خبریں ان تک پہنچائیں، جن کا حاصل یہ تھا کہ قریش اتنی بڑی فوج لے کر مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں جن کے مقابلے کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس تم ان سے ڈرو اور اپنے انجام کی فکر کرو، اور ان سے ڈر کر اپنی عافیت کے لیے ان سے کوئی ایسا معاہدہ کر لو جس میں جان بچ جائے اور مدینہ کی حدود بھی محفوظ رہیں۔ وہ ان تمام مسائل مذمومہ سے یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان خوف زدہ ہو کر گھٹنے ٹیک دیں گے اور ابو سفیان سے چند مراعات حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اور کوئی تعجب نہیں کہ اس میں عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کا بھی عمل دخل ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال کی خبر اڑی تو بعض لوگوں نے مخلصین مسلمانوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ، چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں اور اسے کہیں کہ وہ ہمارا معاملہ ابو سفیان سے کرا دے۔ اب بھی یقیناً اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہوں گی، لیکن اس جذبے، جرأت اور بہادری کی مثال کہاں تلاش کی جائے کہ یہ زخمی مسلمان بجائے صورتحال سے متاثر ہونے کے اور زیادہ ثابت قدمی کی تصویر بن گئے۔ ان کا ایمان جو پہلے ہی کسی کے سامنے جھکنے کو تیار نہ تھا، اب تو اور بھی روشن ہو کر روشنی دینے لگا، اور انہوں نے وہ بات کہی جو ہمیشہ وہ لوگ کہا کرتے ہیں جنہیں اللہ پر بے پناہ یقین ہوتا ہے، اور بے ساختہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر قوت کی ایک انتہا ہے، اللہ کی قوت کی کوئی انتہا نہیں۔ انسانی لشکر بہت مختصر ہیں، اللہ کے لشکروں کا کوئی شمار نہیں۔ حوصلہ اور ولولہ حالات دیکھ کر بنتا اور بگڑتا ہے، لیکن جن لوگوں کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے ان کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کا راستہ بحر قلزم نے روک لیا اور خبر ملی کہ فرعون اور اس کی فوجیں سر پر پہنچا ہی چاہتی ہیں۔ بنی اسرائیل چیخ اٹھے کہ اب ہمارے پکڑے جانے اور تباہی اور بربادی میں کیا دیر رہ گئی ہے، لیکن حضرت موسیٰ جو اللہ پر بھروسے کی علامت ہے پوری قوت سے دھاڑے کلا ان معی ربی سیہدین، بحر قلزم کی موجوں میں بھی اللہ راستہ دے گا۔ یہی جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی تھا۔ حالات کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا ایمان صرف ایک زبان جانتا ہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جس کی کارسازی وہ کرتا ہے اور جس کا پشت وہ اور اس کی پناہی وہ بناتا ہے، اسے دنیا کی کوئی قوت شکست نہیں دے سکتی۔ صحابہ ہراساں ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ عزیمت و استقلال کا پیکر بن کر اٹھے۔ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے ایک خدا میرے لیے ہے۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو جب یہ خبر پہنچی کہ ہماری افواہیں پھیلانے اور مسلمانوں کے زخمی ہونے کے باوجود اس کے کہ مسلمان حوصلہ ہارتے اور کسی کمزوری کا اظہار کرتے، ان کی ایمانی قوت کا عالم تو یہ ہے کہ وہ تو ہمارے تعاقب میں چل پڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ کمزور پڑ گئے ہیں، وہ کمزور نہیں ہوئے، بلکہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ وہ تو مصائب کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے ہیں۔ تو ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے یہی مناسب سمجھا کہ جو فتح میسر آ گئی ہے اسی کو غنیمت سمجھا جائے اور زیادہ کی خواہش میں پہلے عزت بھی نہ گنوا دی جائے۔ چنانچہ قریش کا لشکر بجائے مدینہ کی طرف آنے کے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسلمان حمراء الاسد تک پہنچے جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے۔
دوشنبہ، منگل اور بدھ یعنی 9، 10، 11 شوال تک وہی مقیم رہے۔ قرب و جوار کی بستیوں اور قبائل سے بھی لوگ پہنچے اور عربوں کی روایت کے مطابق وہاں ایک بازار لگ گیا اور تجارت شروع ہو گئی۔ چنانچہ مسلمانوں نے 3 دن تک خوب تجارت سے فائدہ اٹھایا اور قرب و جوار کی بستیوں میں خود بخود یہ پیغام پہنچ گیا کہ مسلمان زخمی ضرور ہیں لیکن کمزور نہیں۔ وہ زخمی شیر کی طرح پہلے سے زیادہ دشمن کے لیے خطرناک ہو گئے ہیں۔ اسی کو اگلی آیت کریمہ میں پروردگار نے فرمایا کہ 3-4 روز کے بعد مسلمان مدینہ طیبہ کو واپس لوٹے اور ان 3-4 دنوں میں اللہ کی نعمت اور اس کے احسان سے خوب فائدہ اٹھایا اور کسی قسم کی تکلیف اور ناگواری سے انہیں کوئی سابقہ پیش نہیں آیا۔ اس کا سبب صرف یہ تھا کہ انہوں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر اللہ کی رضا کو اپنی منزل بنا لیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔